السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا، رزقا طیبا، عملا متقبلا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ یہ سنن ابی ماجہ کی ہے۔ دعا میں لکھا ہے، اے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے، ہمیں سکھا جو ہمیں نفع دے اور ہمارے علم میں اضافہ کر، وزدنا علما۔ تو علم کی دعائیں ہمیں ہر وقت ہر حال میں سیکھنی ہے، اس سے ہمارا انشاءاللہ اور خاص کر دین کی، قرآن کی فہم کی دعائیں، کیونکہ یہ ضابطہ حیات ہے قرآن میں، پیدائش سے لے کر مرنے تک، قبر تک کے سارے احکام ہیں کہ انسان کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ بارک اللہ فی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کچھ نئے احکام ہیں، پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ جو مستعلیہ حروف ہیں ان کو ہر حال میں پر موٹا پڑھنا ہے، جیسے تو، قاف، تو یہ بار بار ابھی آئیں گے۔ خا، یہ بھی مستعلیہ حروف ہے تو ان کو موٹا پڑھنا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ۔ قلقلہ حروف ہے جہ۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سمیع علیم۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 244 پہ اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 238 سے حافظو علی الصلاۃ، نیا احکام آیا ہے، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، سب نمازوں کی۔ جمع کا صیغہ ہے حافظو، حفاظت کرو۔ حفاظت میں کیا آ جاتا ہے؟ یعنی ٹائم پر پڑھنا، احکام جو بھی اللہ نے قرآن میں شرائط بتائیں، نماز پوری شرائط کے ساتھ ادا کرو۔ ٹائم پر پڑھنا، ستر ڈھکا ہوا ہو، وضو ہو، غسل ہو، پاکائی ہو، ہر چیز کا اس میں آ جاتا ہے۔ حافظو علی الصلاۃ، حفاظت کرو سب نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور نماز درمیانی کی۔ یہاں درمیانی نماز کیوں آئی ہے؟ کیونکہ لوگوں سے اکثر یہ نماز چھوٹ جاتی ہے، کسی نہ کسی کام میں، شاپنگ میں باہر جاتے ہیں، عصر کی نماز کے وقت وسطیٰ سے یہاں عصر کی نماز ہے، درمیانی نماز والی نماز سے عصر کی نماز، جس کو اس حدیث رسول سے متین کر دیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق والے دن عصر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ قرار دیا تھا۔ خندق کھود رہے تھے تو نماز ان سے چھوٹ گئی تھی، صلاۃ وسطیٰ۔ وقوموا للہ، اور کھڑے ہو جاؤ۔ قومو قیام سے ہے، یعنی نماز کے لیے جب تم کھڑے ہو جاؤ، خشوع سے، دھیان صرف اللہ کی عبادت ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو۔ قومو للہ، اللہ کے لیے، قانتین، فرمان بردار بن کر، یعنی آپ کی نماز میں جو ہے خشوع ہونا چاہیے، دھیان سارا اللہ دے ہو، نہ کہ ادھر ادھر مجھے یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر خوف ہو تمہیں، فَرِجَالًا، تو پیدل پڑھ لو، او رکبانن، سوار ہو کر۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ اگر تمہیں خوف ہے، یہ اس وقت جنگیں بہت ہوتی تھی، جنگ کے وقت کی بات ہے کہ اگر یہاں ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ نماز کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، بھلے جنگ ہو، کیا بھی مسئلہ ہو، چلتے پھرتے نماز پڑھو، پیدل پڑھو، سوار ہو کر پڑھو۔ کیا آیا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، پھر اگر خوف ہو تمہیں، فَرِجَالًا، تو پیدل پڑھ لو، چلتے پھرتے نماز پڑھ لو۔ کوئی اگر تمہارے پیچھے دشمن پڑا ہے تو بھاگتے چلتے پڑھو، اور رکبانن، یا سوار ہو کر، گاڑی میں بھی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر ابھی تم نے اب کیا سچویشن بتائی گئی؟ اگر تم خوف میں کسی وجہ سے جلدی سواری میں نماز پڑھتے ہو، لیکن اب تم پہلے والی سچویشن میں امن میں آ گئے ہو، جیسے ہم گھر میں ہوتے ہیں، کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا، تو ویسا ہی خشوع اختیار کرو، عبادت کرو جیسے پہلے تم کرتے تھے۔ اس لیے پہلے خشوع کی آیت آئی ہے، قوموا للہ قانتین حافظوا علی الصلاۃ، پہلے بتا کے کہ اب تم اگر خوف کی وجہ سے تم نماز ٹینشن میں پڑھ رہے ہو تو پھر
اب تم دوبارہ فذکرو یاد کرو اللہ کو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا، علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جو نہیں تھے تم جانتے، پہلے تم جانتے نہیں تھے، اب اللہ نے میں اکثر بار بار ذکر کا سکھاتی ہوں کہ قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہمیں ذکر کرنا چاہیے۔ نیا احکام، والذین یتوفون، وہ لوگ جو فوت کر لیے جائیں، آدمی مر جاتا ہے پھر پیچھے سے بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، وصیۃ لازواجہم، وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول، فائدہ پہنچانے کی 1 سال تک، غیر اخراجن، بغیر نکالنے کے۔ یہ کیا، یہ آیت اب منسوخ ہے، یہ آیت پہلے، اب عورت وارث ہے، اب عورت کو، یہ میں ادھر آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ یہ حکم عام ہے، ہر متعلقہ عورت کو شامل ہے، جس میں تفریق کے وقت حسن سلوک، اس میں کیا ہے کہ حسن سلوک کے ساتھ آگے آ رہا ہے، وصیت کر اپنی بیویوں کے لیے فائدہ پہنچانا ہے، یعنی حسن سلوک سے اگر اس کا میاں وفات پا گیا ہے تو اس کو حسن سلوک سے بغیر نکالے، اس کو عدت بھی کرنی ہے، عدت نہیں کرتی اپنی ماں کے گھر میں، لیکن اس کو ٹارچر وغیرہ نہیں کرنا ہے۔ یا آیا ہے 1 سال تک، متان فائدہ پہنچانے کی 1 سال تک، عدت کیا ہے 4 مہینے 10 دن، لیکن 1 سال تک آپ اس کا خیال کر سکتے ہیں، فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ آگے ان کی اپنی ہے، غیر اخراج، بغیر نکالنے کے لیے، فَإِنْ خَرَجْنَ، پھر اگر وہ نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، اگر وہ خود اپنا بندوبست کر سکتی ہیں تو ان کو تم پر گناہ نہیں۔ معافی فعلن فی انفسنا، اس معاملے میں جو وہ کریں اپنے نفسوں کے بارے میں، معروف، بھلے طریقے سے۔ اب وہ اپنی جان کے معاملے میں خود مختار ہے، وہ اپنے بارے میں بھلے طریقے سے جو فیصلہ کر لے، کیونکہ ساری عورتیں پیر سن میں نہیں آدمی وفات پا جاتے، کچھ ینگ بھی ہوتی ہیں، اس کا اب شوہر وفات پا گیا ہے تو اس کے گھر والوں کو نہیں ہے کہ اس کو ٹارچر کر کے گھر سے نکالیں، اب تمہارا میاں وفات پا گیا تمہارا حق ختم، نہیں، یہاں 1 سال تک یہ بتایا جا رہا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے، یعنی اللہ نے ہر جو فیصلہ یہاں سنایا ہے، احکام بتایا ہے، بہت حکمت کے ساتھ بتایا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ کا جو ہے نا، وہ عورت کمزور پسلی سے پیدا کی گئی ہے، بار بار یہاں آیا ہے، اس کو معروف طریقے سے اس کے احکام ادا کرو، اس کو ٹارچر نہیں کرو، اس کو کوئی احسان دبا کے نہیں کرو، بار بار متاع بالمعروف، فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے۔ وللمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتوں کو متاع بالمعروف، فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے، طلاق یافتہ عورتوں کو بھی، یعنی حق مہر کے علاوہ بھی اگر وہ ضرورت مند ہیں، تم نے اس کو طلاق دی ہے کسی وجہ سے، کیونکہ طلاق دین کا حصہ ہے، اگر طلاق دی ہے تو اس کو بھلے طریقے سے اس کو فائدہ پہنچانے، حقاً علی المتقین، حق ہے متقی لوگوں پر، یعنی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، یہ اس کے لیے احکام بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے طلاق دے دی ہے، اس کی عدت گزر بھی گئی ہے، تو اس کو اگر فائدہ پہنچا سکتے تو فائدہ پہنچاتے رہو۔ دیکھو ہمارا دین اسلام کتنا اچھا دین ہے، ہر چیز واضح لکھی، کذالک یبین اللہ، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو، عقل ادراک، عقل رشد۔ حقیقی آیت کو ہمیشہ غور فکر سے پڑھو، یہاں اللہ نے عقل والوں کے لیے خبردار کیا ہے کہ تم نے جو اوپر میں نے احکام بتائے ہیں، یہ تم غور فکر کر کے اس پر اچھی طرح، عقل والوں کو اللہ نے جھنجھوڑا ہے۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف، الی الذین ان کے جو، خرجوا من دیارہم نکل گئے اپنے گھروں سے، وہم الوف
اور وہ ہزاروں تھے، ایک دو نہیں تھے۔ یہ واقعہ سابقہ کسی امت کا ہے جس کی تفصیل کسی حدیث میں بیان نہیں کی گئی۔ تفسیری روایت میں اب اسے بنو اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اس پیغمبر کا نام جس کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا۔ آگے آ رہا ہے، حذر الموت، بچنے کے لیے، وہم الوفن، وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، بچنے موت کے خوف سے نکلے تھے گھروں سے۔ فقال لہم اللہ موتو، تو کہا انہیں اللہ نے مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل، یقیناً فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہاں کیا آ رہا ہے کہ یہ واقعہ اس بنو اسرائیل کے زمانے کا واقعہ، اس پیغمبر کا نام جس کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرمایا۔ حزقیل بتایا گیا ہے، یہ جہاد سے، قتل کے ڈر سے یا وبائی بیماری طاعون کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے تاکہ موت کے منہ میں جانے سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مار کر ایک تو یہ بتلا دیا کہ اللہ کی تقدیر سے تم بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، دوسرا یہ کہ انسانوں کی آخری جائے پناہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور تمام انسانوں کو اسی طرح زندہ فرمائے گا جس طرح اللہ نے اس کو مار کر زندہ کر دیا۔ اگلی آیت میں مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس واقعے کے بیان میں یہی حکمت ہے کہ جہاد سے جی مت چراؤ، موت و حیات تو اللہ کے قبضے میں ہے، اور اس موت کا وقت بھی متین ہے، معنی مقرر ہے، جسے جہاد سے گریز و فرار کر کے تم ٹال نہیں سکتے۔ آگے آ رہا ہے جہاد کے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جنگ کرو اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی تم موت سے نہیں بھاگو، اللہ کے اوپر چھوڑو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔